تھی تو پھر بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یعنی جب ان رشتوں کا جو خونی رشتے ہیں جب ان کا تقدس بھی نہیں تھا تو پھر بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے؟ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جہاں باقی رشتوں کو تقدس دیا وہاں بیوی کو محبوبہ کی مسند میں بٹھا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، بلکہ فرماتی ہیں ایک دن حضور تشریف لائے تو میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور نے دور سے مجھے دیکھ کے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دو، تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پانی لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے، پھر میری جانب دیکھ کے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور کائنات کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ سے بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ، تو وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے پوچھا بیٹا ماں سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے، تو حضرت فاطمہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آگے، سیدہ خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، آخری وقت تھا، تو انہوں نے کہا حضور میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری سے میں جان بر نہیں ہو سکوں گی، میں نے چادر اس لیے طلب کی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے، اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑے جائیں، عقیدے وہی رکھے جائیں جو نبی کے گھر والوں کے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کا عقیدہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے، تو کہا کہ حضور میں نے اس لیے چادر مانگی، پھر سنو حضور نے کیا کہا، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لآتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی اتار کے دے دیتا، کوئی لاؤ تو صحیح جو ہے وہ کوئی ایسی دوسری مثال، تو زمانے کو عزتیں میرے حضور نے دی ہے، رشتوں کو تقدس میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کو قبول کیا، کسی میگزین میں چھپا تھا، تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا، تو اس نے کہا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا، وہ کیا؟ کہا مجلس رسول کی لگی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے، قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، اسی مجلس میں ایک اور شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، تو باپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو اس نے اس کی تلاش میں دوڑ لگا دی، تو حضور نے فرمایا سے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کئی دنوں سے آنکھیں ترسی ہوئی ہیں اور ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ تڑپ رہی ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اتنے دنوں سے، میں چاہتا ہوں خود بھی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں تک بھی پہنچاؤں، فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا، جی حضور ارشاد فرمائیے، فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کے نام سے اسے پکارنا اور گھر لے جانا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل چھلنی ہو جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ پہنچے، بچے ضد کر بیٹھے اور مزدور باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کو کون چپ کرائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، کیسا لوگوں کی نزاکت قلبیہ اور یتیم کی نزاکت قلبیہ کا خیال اور لحاظ رکھا۔ تو اب اس یتیم کو کوئی کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منا
تو وہ کہے گا منہ دوسری جانب پھیر لے، میں تو دم دم مصطفیٰ کا نام لوں گا، میں تو اٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا، میں تو بیٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا، مجھے تو شناخت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی ہے۔ مجھے تو دھکے دیے جاتے تھے، فذالک الذی یدعو الیتیم، قرآن نے بتایا ہے، تو مجھے تو عزت اس چوکھٹ سے ملی ہے، میں تو ساری زندگی حضور کے نام کا جھنڈا اٹھا کے گھومتا رہوں تو حق پھر بھی ادا نہ ہو، اس لیے کہ میرے وقار کی ضمانت ہی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو اس لیے حضور کا میلاد، یہ ایک دن کا میلاد کیا، ایک شب کا میلاد کیا، ساری زندگی بھی میلاد میں گزار دے، حق شکر پھر بھی میلاد ادا نہ ہو۔ اور آخری بات تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ میلاد تو عربی کا لفظ ہے نا، اردو میں اسے یوم پیدائش کہتے ہیں اور عربی والے اسے انگلش والے برتھ ڈے کہہ دیتے ہیں۔ تو کسی کی برتھ ڈے پہ اگر آپ جائیں، پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کی برتھ ڈے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہو یا اپنے آپ ہی چلے جاتے ہو؟ کوئی بلائے تو جاتے ہو، وہ کہتے ہیں بلایا ہے تو اب جانا ہے، نہیں بلایا تو نہیں جانا۔ تو پھر حضور کے میلاد پہ خود آگے ہو یا حضور نے بلایا ہے تو آئے ہو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی تحفہ بھی لے کے جاتے ہو؟ تو یقیناً کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو، تحفہ بھی وہ جس سے وہ خوش ہو جائے۔ بچہ ہے تو کھلونا لے جاتے ہو، بڑا ہے اس کے مطابق۔ تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو، اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو جائے۔ اب حضور کس سے خوش ہوں گے؟ فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ اگر آج اس میلاد کی محفل میں بدقسمتی سے ہم میں سے کوئی شخص بے نمازی ہے تو یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور اگر خوش قسمتی سے ہم سارے نمازی ہیں تو یہ عزم کر کے جائیں کہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں نحوست ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی اتنا منحوس ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ سلطان باہو بولے بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو رب کا قرضہ نہیں دیتا تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے؟ اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اور قرآن میں آتا کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، راستے میں انہیں کچھ لوگ ملیں گے اور کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میں اور آپ آج کی اس مجلس میں یہ عزم کریں کہ ہم اور ہمارے ماحول میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ پھر حضور کا میلاد، اس کے فوائد دو چند ہو جائیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں، میرے شیخ محترم، کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو یہ ہے کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں تو حضور کی تعلیمات، حضور کے لائے ہوئے دین کو جو ہے وہ ہم اپنائیں اور اختیار کریں اور اپنی نسلوں میں ہم منتقل کریں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں حضور کا پیار کیسے منتقل کر سکتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں دوبارہ موقع ہوا تو میں اس عنوان سے کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، نہیں تو آنا جانا لگا رہتا ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اور آپ اس دیار میں رہ رہے ہیں تو یہاں کی مشکلیں اور پیچیدگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ میں اٹلی میں تھا تو مجھے دوست وہاں پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ ملک کیسا لگا؟ تو میں نے کہا کہ اچھا لگا، لیکن میرے ملک کی مست ہواؤں کا مقابلہ یہ ملک نہیں کر سکتا۔ میرے وطن کی مٹی سے خوشبو آتی ہے، اور اس کی وادیاں اور اس کے کوہسار اور اس کی مست ہوائیں جو ہے وہ عجیب نور بانٹتی ہیں۔ بس نظر لگی ہے میرے ملک کو، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو امن کے اجالے دے دے، اور وہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ رسول کے